I have passed MA English, MA Political Science, CT, PTC and B.Ed. آپ کے نزدیک موجودہ تعلیم جو ہے موجودہ تعلیم اخلاقی ترقی پر کوئی اثرات بھی مرتب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کر رہی ہے لیکن برے اثرات ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں رشوت لے کے بچوں کو پاس کیا جاتا ہے؟ اور طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بات پیچھے بھی میں نے کی کہ ہمارے کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں کلیئر ہوتے اور ہم پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، زور ڈالا جاتا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں چیپٹرز بھی کافی زیادہ ہیں، بوجھ ڈالا جاتا ہے، یار رٹے لگاؤ، ان کو رٹو، ان کو لانگ کوسچنز کو رٹو، نومیریکلز کو رٹو، ان کو زیادہ زیادہ زور ڈالا جاتا ہے بچوں پر کہ ان کو یاد کرو، تو کنسیپٹ کلیئر کر دیے جائیں، اس سے بہتر ہے۔ طلباء کی ایک کثیر تعداد ہے، انگریزی زبان سے وہ دور بھاگتی ہے، انگریزی زبان کی وجہ سے وہ ناکام بھی رہتی ہے۔ آخر انگریزی زبان کی بالادستی کو ختم کر کے اردو کو کب صحیح مقام ملے گا؟ In my opinion, nothing is impossible. موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کو ہم بدل کر اسلامی نظام میں کیسے لے کے جائیں گے، یہ کیسے نافذ ہوگا؟ آسان نہیں ہے سر، آسان نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے۔ فیڈرل بورڈ کے امتحانات میں بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کی جو ہے تعلیمی پروگریس جو ہے وہ اسکول میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بورڈ میں وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں، بورڈ میں کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی کیو پوڈ کاسٹ میں آپ احباب کا خیر مقدم ہے۔ آپ احباب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انٹر کے طلباء، میٹرک کے طلباء، ان کے کچھ سوالات، کچھ کمپلینس، ان کے جوابات لینے کے لیے آج جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہے، جناب پروفیسر حاجی جاوید اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ شکر ہے اللہ کا۔ سوالات کا ہم آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا انٹرو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچوں کے اعتراضات ہیں ان کی طرف۔ جی بہتر۔ بیسیکلی بتائیے گا کہ فیملی کے بارے میں اپنی بتائیے گا، ماشاءاللہ شادی شدہ کتنے بچے اور ذرا I have فیملی۔ got 4 kids. ماشاءاللہ 3 of them are male, one is female. ماشاءاللہ One of my son is engineer, electrical engineer. ماشاءاللہ He is working abroad. The other one is BCom, MA, B.Ed. He is running a school. واہ The third one is he is running a stationery shop. ماشاءاللہ One of my daughter, she is a lawyer of High Court. ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب بتائیے گا آپ کی اپنی ذاتی تعلیم کتنی ہے، اپنے بارے میں بتائیے، اور اب بھی کیا جو ہے وہ آپ کا کردار کیا سر انجام دے رہے ہیں، کیا رن کر I رہے ہیں؟ have passed MA English, ماشاءاللہ MA Political Science, ماشاءاللہ CT, PTC and B.Ed. ماشاءاللہ And I have got so many refresher courses certificate as I was teacher in the government school. ماشاءاللہ۔ اور ابھی کیا رن کر رہے ہیں آپ؟ I am running my own school, which اچھا اپنا اسکول ہے؟ namely Victoria Public School. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنے اسکول کو کیسے چلا رہے ہیں، چونکہ پرائیویٹ اسکول چلانا اس وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے، اپنے اسکول کے وسائل اور بجٹ اس کو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں؟ اسکول کو اس وقت پرائیویٹ اسکول کو چلانا بڑا مشکل کام ہے۔ اصل میں جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں خود ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا کہ اسکول کو ایسے علاقے میں کھولا جائے جہاں غریب لوگ ہوں، ان جی۔ کی ہیلپ بھی کی جائے، اللہ کریم ہماری بھی مدد فرمائے گا، تو الحمدللہ وہ اللہ کریم ہے، وہ پورے فرما رہا ہے، بے شک۔ سارے معاملات حل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی آپ کا ماشاءاللہ اپنا ذاتی جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تھوڑے سے بیسک سوالات ہیں، اگر اسکول میں آپ دراصل اسکول رن کر رہے ہیں، اسکول میں ہنگامی صورتحال اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، کوئی آگ لگ جائے یا بلکہ 9-10 کے طلباء جوان کوئی لڑائی وغیرہ، اس ہنگامی صورتحال کو کیسے مینیج کیا جاتا سر ہے؟ ہنگامی سے اگر آپ کی مراد ہے آگ وغیرہ لگ جانا تو اس کے لیے تو ظاہر ہے فائر بریگیڈ جی جی۔ کالڈ۔ اگر بچے لڑیں تو اسکول میں کوئی بچوں کو ٹپس دی جاتی ہیں اگر جب تک فائر بریگیڈ پہنچ جی جائے؟ ہاں دی جاتی ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پاس وہ فائر ایکسٹنگویشرز موجود ہیں، جی۔ سارا آگ بجھانے کے سامان ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈبل ٹرپل موجود ہیں، ماشاءاللہ تو اس کے بعد جو اگر بچہ لڑے تو ہم ایسی ٹریننگ ہی نہیں دیتے، بہرحال پھر بھی لڑ پڑتے ہیں کبھی ایسا بچے کوئی معاملہ تو ہینڈل کر لیتے ہیں، ہینڈل ہو جاتا ہے؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر کلاسز میں اساتذہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اساتذہ اور بچے جو ہے وہ فرینڈ بنے ہوتے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے۔ آف کورس اٹ ہیز بیکم اے فیشن، جی، تو یہ ہو گیا ہے، بچے ٹیچر کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، فرینکلی ہونے کی، فرینک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ٹیچرز بھی بعض ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بات وہی فرینک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ساری اس طرح ہوتا ہے کہ میں خود بھی وزٹ کرتا رہتا ہوں،
اور وائس پرنسپل کی بھی یہی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیمرہ سسٹم لگا ہوا اچھا ہے کیمریز جی, 36-37 کیمرے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. دیٹس ناٹ اینی پرابلم. ٹھیک ہو گیا. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک موجودہ تعلیم جو ہے, موجودہ تعلیم اخلاقی ترقی پر کوئی اثرات بھی مرتب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کر رہی ہے, لیکن برے اثرات ہیں برے اثرات مرتب. اخلاق پر. جی آپ دیکھیں نا, پہلے بچوں سے آپ ملیں, موجودہ بچوں سے ملیں, دیر از اے بگ ڈفرینس. اچھا بہت زیادہ. موجودہ تعلیم وہ بچوں کو بگاڑ ہی رہی ہے. جی بگاڑ رہی ہے سر. یہ آپ کا جو نیٹ ہے, یہ آپ کا موبائل ہے, آپ دیکھیں بچہ ساری رات موبائل دیکھتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صبح سے ماں بلاتی ہے, کہتا ہے آتا ہوں, پھر بلاتی ہے بیٹا ناشتہ کر لیں, آتا ہوں, تیسری دفعہ اتنی بدتمیزی سے بولتا ہے نہیں کرتا ہوں ناشتہ. جی جی تو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, دائیں بائیں ہر جگہ دیکھا ہوگا اس طرح ہوتا ہے. بیڈ امپیکٹ جا رہا ہے. آف کورس دیٹس ویری بیڈ. یس. اچھا یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب, آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے برس جو ہے وہ گزر گئے ہیں, اتنے برس گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے قومی اور ملی تشخص کو اجاگر کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے آج بھی؟ سر ہم نے اپنی اخلاقیات چھوڑ دی ہیں. اخلاقی لیول ہمارا کام ہے. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا نا, وہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں. جی ہم ساری چیزیں ہم بھلا چکے ہیں. دیکھیں پہلے اب بچہ, پہلے دور کا بچہ دیکھیں, اب بھی وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور کھڑے رہتے ہیں ماں باپ کے سامنے. اور موجودہ دور کا بچہ انتہائی بدتمیزی سے بول, اور سارے نہیں ہیں, میکسیمم ایسا ہی. میکسیمم. جی تو یہ وہ اصل میں وہ ادارے جو ہمارے ہیں ایڈوانس جا رہے ہیں, لیکن اخلاقیات اور ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. میں اس لیے میں نے وہ سوال جو ہے شروع میں کیا کہ کوئی سچویشن اس طرح بن جاتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کو ہم بدل کر اسلامی نظام میں کیسے لے کے جائیں گے, یہ کیسے نافذ ہوگا؟ اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے کلاسز میں؟ آسان نہیں ہے سر, آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے. اس پہ حکومتیں اگر کام کریں تو ہو سکتا ہے. جنرل ضیاء کے دور میں لوگ کافی خوفزدہ سے اس سے. جنرل ضیاء وہ پرانا دور. ہاں جی پرانا دور تھا, اور لوگ بہت ڈرتے تھے. ایون ایک سٹکر تک کسی پارٹی کا لگانے کی اجازت نہیں تھی, نہ کوئی سیاسی بات کر سکتا تھا. ضیاء صاحب کے دور میں ضیاء صاحب کے دور میں سزائیں دی جاتی تھیں. یہ راولپنڈی میں جو سینٹرل ہاسپٹل ہے, بے نظیر ہاسپٹل, اس کے ساتھ ملکہ گراؤنڈ تھا بہت بڑا. وہاں ٹکی لگائی جاتی تھی اور وہاں کوڑے برسائے جاتے تھے, دنیا دیکھنے جاتی تھی. وہ یہ معاملہ تھا. جی یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ دور. اور اب ظاہر ہے کوڑے لگتے جب دیکھتے تھے تو لوگ عبرت حاصل کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, اس سے کوئی نہ کوئی آگے سے ٹھیک ہو گیا. کافی حد تک جرائم جو ہے وہ قابو میں آ گئے تھے. تو یہ ضیاء صاحب کے دور میں, جی اس دور میں یہ ہو سکتا تھا. اب سر بڑی محنت چاہیے, بہت محنت چاہیے, بہت محنت چاہیے, which is I think impossible. آسان نہیں ہے. بالکل. آپ کے ملک میں کتنے نظام ہیں, اب ایک نظام تو آپ کر لیں گے, دوسرے کو کیسے کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. نظام تو مختلف ہیں اس ملک میں. جی تعلیمی نظام دیکھ لیں مختلف ہیں. ایک بچہ پلے گروپ سے وہ انگلش میڈیم میں آتا ہے, دیہاتوں میں آپ جائیں, جس کلاس سے انگلش شروع ہوتی ہے وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس کا بہتر حل کیا ہوگا, خصوصاً جو ہے وہ سائنسی جو ہے اور فنی علوم کو کس طرح اسلامی نظام میں ڈھالا جائے گا؟ اس کا کوئی سر یہ جتنے سائنسی علوم ہیں اور فنی علوم ہیں یہ قرآن پاک سے ماخوذ ہیں. قرآن پاک سے نکلے ہیں, سارے قرآن پاک سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مطالعہ کریں, ترجمہ تشریح پڑھیں, آپ کو ساری چیزیں ملیں گی, وہاں سے ماخوذ ہیں. لیکن ہم مسئلہ کیا, قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے, ہم دور ہو گئے. چیزیں موجود ہیں, چیزیں بالکل ہم دور ہو چکے ہیں. جو چیزیں ہم صبح اٹھ کے کرتے تھے بطور مسلمان, تلاوت کرنی, نمازیں پڑھنی, ساری چیزیں ان سے ہم دور ہو چکے ہیں. بالکل. اب یہ ہمارے قریب آ چکا ہے, موبائل, یہ نیٹ, یہ چیزیں ہمارے نزدیک آ چکی ہیں, اور ان کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ٹائم زیادہ دیتے ہیں. تعلیم کو اگر ہم اتنا ٹائم دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یہ بات بہت آپ نے زبردست کی. اچھا پروفیسر صاحب, طلباء کی ایک کثیر تعداد ہے انگریزی زبان سے وہ دور بھاگتی ہے, انگریزی زبان کی وجہ سے وہ ناکام بھی رہتی ہے. آخر انگریزی زبان کی بالادستی کو ختم کر کے اردو کو کب صحیح مقام ملے گا, اور ہم جو ہے وہ کالجز یونیورسٹیز میں اردو کے جو ہے نا وہ لیکچرار دیکھیں گے؟ ان مائی اوپینین نتھنگ از امپاسبل, نتھنگ از امپاسبل. ٹھیک ہے. دیکھنا آپ کچھ بھی, میتھ کوئی آسان ہے, آپ 100 مارکس لے جاتے ہیں. کیوں لے جاتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں. محنت آپ جس سبجیکٹ میں بھی کریں گے وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. تو انگلش میں جب ہم محنت کریں گے کیوں مشکل لگے گی؟ بالکل ایسے. تو دیکھیں نا, اب بدقسمتی ہماری یہ ہے
کہ ہمیں اچھے ٹیچر نہیں ملتے، اچھے جی استاد نہیں ملتے، اچھے استاد نہیں ملتے. لیکن اگر بکس پہ جائیں تو بازار بھرے پڑے ہیں. اب بک سے بالکل تو ایسے بچہ ہی نہیں سیکھ سکتا نا، ایسا ہی ہے وہ سارا کچھ نہیں سیکھ سکتا. بالکل. وہ استاد کی ضرورت ہے. استاد اچھے بھی بہت ہیں، جی لیکن مین مسئلہ انگلش سے میکسیمم لوگ گھبراتے ہیں. گھبراتے ہیں. تو اس لیکن کو ختم تو نہیں، میرے ختم تو ہو نہیں نہیں ہو سکتی سر. سکتا. جنرل ضیاء نے اپنے دور میں ایک آرڈر کیا تھا، جی اور وہ آرڈر یہ تھا جی کہ اردو کو دفتری زبان لازمی کر دیا گیا تھا کہ اردو کو. تمام دفتروں میں انگلش کے بجائے اردو میں کورسپونڈنس ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہیں ہوگا، نہیں ہوا. وہ کر سکتا تھا لیکن سختی کے باوجود نہیں کر نہیں سکا. ہوا. چلو. کیونکہ وجہ ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل ان دس کنٹری جی جی. وچ ڈونٹ لائک دس. دیکھیں نا آپ، ایک قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ انگلش پڑھے. بالکل ایسا تو ہی ہے، نند کا بچہ اردو کیوں پڑھے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو کہے گی ایسے ہی ہے. میں کیوں اس سے پیچھے رہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سارے ایک مقابلہ بھی ہے، حسد بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ دوہرا نظام ہے، یہ نہیں اب ہو سکتا. یہ نہیں ہو ٹھیک ہو سکتا. گیا. اگر کسی کلاس کا جو ہے تعلیمی نتیجہ، آپ اسکول رن کر رہے ہیں، بتا سکتی ہیں تعلیمی نتیجہ، سمجھو 9th کی کلاس ہے، 9th کی کلاس کا تعلیمی نتیجہ مسلسل خراب آ رہا ہے، آپ بطور پرنسپل کیا اقدام اٹھائیں گے؟ ساری کلاس کو جو ہے وہ نکال دیں گے، فارغ کر دیں گے، کیوں کر دیں گے فارغ؟ یا پھر آپ دوبارہ ان کو کہیں گے کہ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں، یا کیا اقدام کیا اٹھائیں گے؟ سر اس میں محنت چاہیے نا، محنت محنت چاہیے. اور استاد جو پرنسپل ہے نا، جی. میری بہترین سوچ ہے، رائے ہے ٹیچر کے بارے میں. ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اگر پرنسپل خود جی. کاپیاں چیک کرے، آج 4 بچوں کی چیک کر دے ایک کلاس کی، کل جی اگلے سیکشن رینڈملی جی. ٹیچر کو نہ کہے کہ یہ بچہ اچانک سے. بھیجو. ہاں ٹھیک ہے خود جائیں 3 بچے اٹھا کے لے آئیں، اب ود بیگ آ جائیں جی آفس جی. میں. بالکل آپ ان کی کاپیاں ساری چیک کریں. 3 جی. بچوں کی چیک کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نا. نہیں ہے، آپ کو پوری کلاس کا پتہ چل جائے گا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نہیں ہو ٹیچر رہا. سے تو آپ کہیں گے تو وہ تو کہے گی جی صاحب ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ چیک کریں نا، اٹس یور رسپانسبلٹی. بالکل. تو میں تو اس طرح کرتا ہوں، کاپیاں چیک کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے، ٹیچر سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. جی. اگر مسلسل خراب آ رہا ہو تو پھر کیوں خراب آئے سر؟ آپ اسے جب آپ شروع سے نگرانی کریں گے تو شروع سے کیوں خراب آئے گا؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن غلطی کو آپ شروع سے دور کریں نا. ہاں اینڈ پہ جائیں گے تو وہ تو اچھا خاصا کام خراب ہو چکا جڑ سے پکڑے، اسٹارٹ سے. جہاں کمزوری ہے اس کو شروع سے دور کیا جائے. ٹھیک ہے. تو کیوں ہوگا اس طرح؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ فیڈرل بورڈ کے امتحانات میں بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کی جو ہے تعلیمی پروگریس جو ہے وہ اسکول میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بورڈ میں وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں، بورڈ میں کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ سلیبس ایکچولی اتنا کر دیا گیا، اتنا ہیوی کر دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں ہے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اچھا. ایک 10ویں کا بچہ ہے، اس کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھیں، جی. اس کی ذہنی سطح کے مطابق سلیبس بنائیں. ٹھیک ہے. پہلے بھی تو یہ بچے پڑھتے تھے نا وہ کتابیں. بالکل ایسا اب صرف رٹا رٹا رٹا، وہ سمجھنے آتا ہی نہیں ہے. بالکل کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اتنے زیادہ چیپٹر کر دیے انہوں نے کہ ہر سال اضافہ ہو رہا ہے چیپٹرز میں، اور اتنی مشکل تھیوریز آ رہی ہیں کہ میں خود حیران ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے دور میں 10 سال بک چینج نہیں تھی ہوتی. جی. تو اب دیکھیں بکس انہوں نے ہیوی کر دی ہیں، اور میں اس میں مشکل کر دی ہیں چیزیں بہت ساری. اب وہ بچے کو کتنا پڑھایا جائے اور کیا جو چیپٹرز جو سلیبس میٹرک میں ہوتا تھا وہ اب 8ویں میں آ گیا، 8ویں کا وہ 6 میں آ گیا. جی اسی طرح بہت زیادہ ٹف ہو گیا، اور ٹف ہو گیا ہے. بچوں کی مائنڈ کے مطابق نہیں، اس سے کافی اوپر سلیبس. بچہ وہ جو ہے وہ لکھے گا کیا؟ اس کا اپنا ذہن ہی کلیئر نہیں ہے، کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، اس نے کیا لکھنا ہے؟ بالکل ایسا. وہ رٹا لگائے گا، جو کچھ اس سے لکھا جائے گا لکھ دے گا. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سلیبس برڈن بہت زیادہ، برڈن بہت ہے جی، برڈن بہت ہے. ٹیچر حالانکہ بعض بہت اچھی لائق ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن کتنا کور کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، بہت مشکل ہے یہ برڈن. کیا یہ سچ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں، یہ تھوڑا سا مشکل سوال بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ بتا سکتے کیا یہ سچ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں رشوت لے کے بچوں کو پاس کیا جاتا ہے اور جعلی ڈگریاں بھی بنائی جا رہی ہیں؟ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر، ہم نے سنا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ آئی تھنک اٹ از امپاسبل. دیکھیں وہ تو میں کسی کے خلاف دے دوں گا ایسا نہیں ہے، میں فیل ہوں گا میں کسی کے خلاف کر دوں گا کمپلین. بالکل ایسے ہی، اس طرح نہیں ہے. اور اتنا بھی یہ نہیں ہے اندھیر نگری نہیں ہے. دیکھیں گندی مچھلیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. وہ تو پورے پاکستان میں جس ڈپارٹمنٹ کو بھی لیں گے نا، اچھے لوگ بھی بہت ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، اور نیگیٹو مائنڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ چند ایک ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. مطلب اس طرح کا معاملہ کچھ نہ کچھ نہیں سر، اس طرح اتنا نہیں ہے، اتنے لیول پہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا پروفیسر صاحب، طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے، بات پیچھے بھی میں نے کی کہ ہمارے کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں کلیئر ہوتے اور ہم پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، زور ڈالا جاتا ہے. آپ بتا رہے ہیں چیپٹرز بھی کافی زیادہ ہیں، بوجھ ڈالا جاتا ہے یار، رٹے لگاؤ ان کو، رٹو ان کو، لانگ کوسچنس کو رٹو، نومیریکلس کو رٹو، ان کو زیادہ زیادہ زور ڈالا جاتا ہے بچوں پر کہ ان کو یاد کرو. تو کنسیپٹ کلیئر کر دیے جائیں، اس سے بہتر ہے. سر جو ٹیچر پہ لوڈ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جی بالکل یہ سوال ہے. اتنی بڑی بکس بنا دی ہیں انہوں نے کہ وہ ٹیچر اسے ختم کرائے، اسے ریوائز کرائے، ریوائز کرائے، کیا کرائے، نوٹس لکھوائے. جی وہ تو کیا کرے مجھے بتائیں نا. ٹائم اتنا کنجسٹڈ، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جی چھٹیاں بھی بیچ میں آتی ہیں، اور بالکل. بھی کئی مسائل ہوتے ہیں. جی اس طرح تو نہیں ہوتا. کور کرنا ہی مشکل ہے تو ریویژن کدھر سے ہوگی؟ جی تو طلباء بیچارے جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم ہے، اتنا ہے سلیبس بنا. جی جی جی. لیکن ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ذہنی سطح کے مطابق ہر کلاس کے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق سلیبس تیار کیا جاتا تھا. تو اس میں بھی چند لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ آپ میتھس کا چیپٹر آپ 6 ٹیچر تیار کریں، سیٹ کا فرض کریں. ٹھیک ہے. اب وہ کرتے تھے، ان میں سے بھی چنا جاتا تھا کہ بچوں کے ذہن کے مطابق کیا کیا چیز جو ایزی ہو بچے لیول میں. جی ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ عظیم لوگ ہوتے تھے پرانے دور کے، اور بڑا اچھا سلیبس سیٹ ہوتا تھا. اب تو اور وہ مداخلت بھی نہیں تھی، سلیبس بنایا جاتا تھا اور وہ جناب بچوں تک پہنچ جاتا تھا. اور ذہنی سطح کے مطابق وہ اتنے ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے، تو سلیبس زبردست ہوتا تھا، کوئی شکایت نہیں کر رہا تھا. اب بچے روتے ہیں، ٹیچر بھی گلا کرتے ہیں، یار یہ کیا ہے، کیا پڑھائیں ہم ان کو؟ 10ویں کا بچہ ہے، 9ویں کا بچہ ہے، اسے کیا کریں ہم؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پروفیسر صاحب، اسکولوں میں معیاری تدریس نہ ہونے کی وجہ سے طلباء ٹیوشن لیتے ہیں، اور کچھ طلباء جو ہے وہ گھریلو معاملات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ٹیوشن نہیں لے پاتے، جس سے بچوں کی کارکردگی جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے. تو آپ اسکولوں میں ہی بچوں کو اتنا ٹرین کر دیں کہ یہ ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. سر یہ ٹیوشن ایک فیشن بن چکا ہے. فیشن بن چکا ہے. ٹھیک ہے. ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسکول میں جو کام کرایا جائے بچوں کو، ماں یا باپ بچے کو گھر اپنی نگرانی میں بٹھا کے وہی کام کرا دیں جو اسکول سے ملا ہے، ٹیوشن کی جگہ. ٹھیک ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹیوشن چھوڑوا کے وہ خود بچے کے اوپر. ایسا ہی ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہمارے دور میں ٹیوشن نام ہی نہیں تھا سر. 90s کی بات. جی میں یہ ایف جی ٹیکنیکل اسکول سے پڑھا ہوں ماشاءاللہ. اور سید سرور منیر صاحب میرے استاد تھے میتھس کے، جو ابھی آرمی چیف ہیں. ان کے والد صاحب تھے. ان کے والد صاحب جی بڑے عظیم انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے، یقین کریں. میتھس پڑھایا ہم نے، اور کوئی ٹیوشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جو اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بیٹا یہ کر کے لائیں گھر سے. گھر جاتے تھے، بیٹھتے تھے. حالانکہ والدین بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہم ٹیچر کی بات مانتے تھے، گھر بیٹھ کے کام کرتے تھے. ہم نے بھی A+ گریڈ لیا ہے. واہ. ٹھیک ہے. کوئی ٹیوشن تھی ہی نہیں سر. اچھا یہ ابھی ایک فیشن چل پڑا ہے کہ نند کا پلے گروپ کا بچہ سر کیا ٹیوشن پڑھے گا؟ وہ تو بیچارہ ہاتھ پکڑا کے کام بڑی مشکل سے وہ چلتا ہے بیچارہ. اول تو امی اٹھا کے لاتی ہے اسکول سے، تو کیا پڑھے گا؟ اس کے 20 بکس ہوں گی اس کے بیگ میں. بالکل ایسے. اور میرے خیال میں ایک شاید پڑھا دیں تو بہت بڑی بات ہے. فیشن بن چکا ہے فیسیں بٹورنے کے لیے، ایسی فیسیں بٹورنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹیوشن ہمارے دور میں نہیں تھی، اور وہ لوگ لائق ہیں وہ لوگ. یہ آرمی چیف صاحب دیکھیں جی بالکل اس دور کے، ان کے والد صاحب ایک انتہائی کوالیفائڈ انسان تھے. ان کے باقی بھائی میرے ساتھ پڑھتے تھے، قاسم بھائی پڑھتے تھے. کوئی ٹیوشن نہیں تھی اس ٹائم کے دور، ہے ہی نہیں تھی سر، ہے ہی نہیں تھی. لوگ زیادہ کوالیفائڈ تھے، بہت برا سمجھا جاتا آج کی نسبت. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ بورڈ کی مارکنگ میں، یہ بچوں کی شکایت ہے، بچوں کا جو ہے کمپلین ہے، بورڈ کی مارکنگ میں شفافیت لائی جائے. بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکنگ غیر مصنفانہ طریقے سے ہوتی ہے. طلباء کی شکایت ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایسا نہیں کہ ہوتا سر. مارکنگ میں ہیر پھیر کیا جاتا ہے، رول نمبر نوٹ کیے جاتے ہیں، اس بچے کو فیل کیا جائے؟ فیر والی بات نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کا خیال رکھیے. کبھی کسی اکا دکا ہوتا ہے، اس طرح بھی نہیں، ایسی سیل بھی نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. ہاں لوٹ مار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اکا دکا ہوتا ہے، کسی بچے کی سفارش کوئی کر دیتا ہے جی، اور وہ یہ نہیں کرتا کہ اسے فیل کرے. وہ کہتا ہے یار اس کا ذرا خیال رکھنا ہے، تھوڑے سے اس کے بہتر ہو جائے. اور وہ بھی 2-4 نمبروں کا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. مارکنگ میں کوئی ہیر پھیر تو سر اتنی نہیں ہوتی نا، اکا دکا معاملات ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ورنہ تو یہ پورا پاکستان یہ اسٹوڈنٹ کورٹ میں نہ کھڑے ہوں سارے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ طلباء کو یہ نہیں معلوم کہ میٹرک کر لی، انٹرمیڈیٹ ہم نے کر لیا، اس کے بعد اب ہم نے کیریئر کیا چوز کرنا ہے، ہم نے کیا جاب کرنی ہے، ہم نے آگے کس شعبے میں جانا ہے.
تو یہ نہ بچوں کو جابس ملتی ہیں، تو کیا فائدہ 10 سال میں میٹرک کی، 12 سال میں انٹر کیا، کیا فائدہ؟ وہی 5-6 سال کسی کاروبار کو دیں تو اپنا ایک اچھا مطلب اسٹینڈرڈ بن سکتا ہے. تو تعلیم میرے تو خیال سے گئی آج کل کے دور کی. سر یہ جو میٹرک انٹر کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو اٹس نتھنگ، یہ بالکل ویلیو کم، اتنی نہیں ہے یہ تعلیم، اس کو اب اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تھوڑی سی ہائر کوالیفیکیشن ہو تو پھر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بچے جو ہے نا، ان کا کیا کیریئر ہوگا؟ بہت انٹر ہے اور اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو ٹیکنیکل کام سکھا دیا جائے میٹرک کے بعد، پڑھائی اتنی پڑھائی تو ہونی چاہیے نا میٹرک انٹر. بیسک آپ انہیں بجلی کا کام سکھا دیں، آپ انہیں کمپیوٹر کا کام سکھا دیں، آپ انہیں ٹیلی فون ٹھیک کرنے کا سکھا دیں، آپ بائک کا سکھا دیں، بے حساب پیسے ہیں جی، اور منہ مانگی مزدوری آج کل ملتی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکولوں میں بھی اس طرح کا کوئی پریکٹیکل کام لایا جائے، کوئی بچوں کو لیبس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں؟ یہ زبردست سوال ہے، ایسا سکھایا جائے ہونا بچوں چاہیے. کو. جی ہونا چاہیے. باہر کے کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تھیوری بھی سمجھا رہے ہیں، وہ پریکٹیکل بھی کرا رہے ہیں. جس اسکول میں سر میں پڑھا ہوں جی، وہ ٹیکنیکل اسکول کے نام سے مشہور تھا. جی جی. اور اس میں کام یہ سکھایا جاتا تھا، بجلی سکھایا کا جاتا کام. تھا. جی جی، بہت اچھی بجلی کا کام سکھایا جاتا تھا. جی 3 ورک شاپس ہوتی تھی ہماری، بجلی کی ماشاءاللہ، اور ایک لوہے کی. لوہے کا کام یہ سکھایا جاتا تھا جی. بچوں کو، تھوڑا سا ٹھیک ہے. بیسک چیزیں تھوڑی سی. جی. اور ایک لکڑی کے کام کی، چول نکالنا، اس طرح کے وڈ چھوٹے کا. موٹے معاملات. جی ٹھیک. وڈ ورک. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی تھی وہ. یہ ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے، زبردست چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا محترم، یہ بتائیے گا کہ آخر میں بلکہ جو میٹرک کے اور انٹر کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی 2 سے 3 ٹپس آپ نے دے دینی ہے کہ بچوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. خیر برڈن تو بچوں پہ بہت ہے، لیکن کوئی ایسی ٹپس بطور پرنسپل آپ کو بچوں کو ایسی ٹپ دے دیں کہ ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، کوئی بہتر ہو جائے معاملہ ان کے لیے، آگے پیپرز میں ان کے لیے جو ہے نا وہ چیز کام آ جائے. ساری اتنی ہیوی بکس میں یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس کا جواب دیا جائے. بالکل. پہلے تو ہوتا تھا نا 10 چیپٹر، 12 چیپٹر، 14 چیپٹر، ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ ٹیچر جو ٹپس دیتے تھے نا وہ کام آتی تھی، وہ کام آتی. بالکل ایسے ہی. اب اتنی بڑی بکس ہیں، اگر وہ کوسچن نہ آئے وہ کہیں گے ٹیچر نے مروا دیا، ٹیچر نے مروا دیا، اس بندے نے ٹیچر نے امپورٹنٹ نشان لگا کے دیا، لیکن وہ نہیں ہے. لیکن اتنے زیادہ چیپٹرز میں سے کیا بتایا جائے بچے کو؟ صرف یہی ہے کالا کالا سارا یاد کر لیں. ہاں سارا یاد کر لیں، مطلب جتنی کتابیں ساری ہاں یاد ہی کرنی پڑے گی. جس طرح سلیبس بنے ہوئے ہیں وہ تو پھر یہی ہے اگر اچھے نمبر لینے ہیں. تو پھر بچوں کی یہ جو برڈن ہے اس کے لیے کچھ میں تو کہتا ہوں اقدام ہونا چاہیے. سر اس کو موجودہ حکومت ماشاءاللہ پنجاب کی بالخصوص بہت اچھے اقدام ماشاءاللہ، اور ہر فیلڈ میں کام نظر آ رہا ہے. بالکل زبردست، بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے خیال پہلے سے تعلیم پر بھی ان کو قدم اٹھانا چاہیے. نہیں اٹھا رہے ہیں الحمدللہ اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں نا، اس میں کیا حکومتیں نہیں بنی، پہلے بالکل بنی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہماری تو اس افسوس کے ساتھ زندگی ختم ہونے والی ہے کہ یار اس پاکستان کو کیا دیا ہے لوگوں نے. بالکل ہے نا، یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ جرائم ہی جرائم ہے. یہ کون سکھائے گا ان کو؟ ان چیزوں سے دوری کون سکھائے گا؟ سزا ہوگی تو تب یہ چیزیں ختم ہوگی نا. اب سزا نہیں ہوگی، جس جرم کی بھی سزا نہیں ہوگی وہ جرم بڑھے گا، پھیلے گا. بالکل ایسے ہی. تو سزا اگر کسی جرم کی دی جائے تو ٹھیک ہوتا ہے. میرے تو خیال سے یہ کہنا ہے کہ بچوں کا سلیبس کم کیا جائے، برڈن کم کیا جائے، تاکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے اس طرح کے بندے، ایسے بندے بنے. برڈن اتنا ڈال دیتے ہیں، 25 چیپٹر ہے، 21 چیپٹر ہے، وہ انہیں یاد کرے گا، سمجھے گا یا کیا کرے گا؟ کیا کرنا ہے اس نے؟ جی اس کا کانسیپٹ تو کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے. کس چیز کا کرے گا وہ؟ کتنے سبجیکٹ دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. سلیبس اتنا رکھا جائے جسے بچہ سمجھ کے یاد کر لے. بالکل آگے مستقبل میں اس کے لیے وہ. اب ہم دیکھیں، میرے ایک دوست ایک دور میں بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ ڈاکٹر بنتا ہے، اس بیچارے نے کتابیں رٹنی ہوتی ہے اور سکھوں ہندوؤں کی کتابیں وہ پڑھتا ہے MBBS میں. اچھا ٹھیک ہے. اور ہمارے رٹا لگاتے ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں جی، لیکن وہ لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. بالکل پتہ ہے ان چیزوں کو پتہ ہے. بالکل وہ ساتھ پریکٹیکل فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں اور ساتھ بالکل. تو یہ اس طرح سے سر جی کہ اگر سلیبس جو ہے مناسب کر دیا جائے، بچوں کے ذہن کے مطابق کر دیا جائے کہ ایک 10ویں کے بچے کا ذہن کتنا ہوتا ہے، ایک پلے گروپ کے بچے کا ذہن کتنا ہوتا ہے، 20 کتابیں کیسے وہ پڑھے گا؟ بالکل ایسے ہی سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. جی. اور آپ دیکھیں بیگ ماں لے کے جا رہی ہے، بچے کا لے کے آ رہی ہے اور بچہ بھی ساتھ اٹھایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ بدقسمتی ہے ہماری، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. اور ٹیوشن کے بالکل میں خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی والدین خود کہتے ہیں
میرا بچہ بہت کمزور ہے، جی میں چاہتی ہوں اس کو تھوڑی سی کوچنگ دیں، وہ ایک اللہ کی ایشو ہے. آپ خود نہ کہیں کسی بھی بچے سے کہ آپ میرے پاس پڑھیں. ٹھیک ہو اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے اپنے بچے کے بارے میں یار یہ کمزور ہے، اگر وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں آپ سوچیں. ٹھیک ہے. اوورآل آپ اسکول میں نہ کہیں کہ میں ٹیوشن پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں میرے پاس. پروفیسر صاحب آپ آج تشریف لائے، وہ سوالات جو بچوں نے پوچھنے چاہے تھے اور ان کے اعتراضات تھے، ان کی کمپلینس تھی، آپ نے ان کو بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے ان کو آپ نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. آج کے اس دور میں ایک جو ہے وقت کافی قیمتی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بلکہ شکریہ کا لفظ بھی آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے. اللہ کریم آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یقیناً ایک انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے اور الحمدللہ کافی سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں. آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.